السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں، لیکن دیش سے ہی جڑی آپ لوگوں کو وہ خبر سناؤں گا جو خبر سننے کے لیے آپ لوگ بےتاب ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں، کیونکہ اتنا اتابلا بنا ہوگا تم لوگوں کا، اتنے میسج ہیں جاننے کے لیے کہ نرسنگ آنند سرسوتی کو آج گرفتار کیا گیا یا نہیں، یا پرانی پک کو وائرل کیا گیا، یہ خبر سننے کے لیے تو یہ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جس طریقے سے عالمی عدالت نے جو کھنچائی کی اس کی، جو اس کی جنپت کو لگے ہیں، اس کے مد نظر حضرت پولیس نے اپنا کام کیا۔ اب کیسا گرفتار ہوا بھائی نے، اب کیسے حالات، اتنی رات کو بھی آپ لوگوں کو یہ خبر دینا ضروری سمجھا بھائی میں، جیسے ہی اس کو گرفتار کیا گیا اور جو بے چینی کا ماحول آپ لوگوں کا جس طریقے سے تھا، تو آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری سمجھا۔ تو بہرحال اس کو جو آج رونتے ہوئے، کھینچتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے آج اس کو لے کے جا کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دی۔ اب کل حضرت پولیس اس کو کورٹ میں پیش کر دے گی۔ اب کورٹ کی ذمہ داری ہے اس کو کتنے سال کے لیے یاترا پہ بھیجے گی، کتنے ٹائم کے لیے بھیجے گی، اب یہ کورٹ کی ذمہ داری ہے، یہ کورٹ کا کام ہے۔ لیکن کورٹ کے اوپر بھی اتنا بڑا پریشر ہے عالمی عدالت کا کہ اس کو بھی یہ ایکشن لینا پڑتا۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ بہت اچھی خبر بھی، بہت شاندار خبر بھی۔ اب کوئی اعتراض کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میرا سوال ہے ان بھکتوں سے بھی جو گند مچاتے ہیں، گندگی پھیلاتے ہیں، گندے نعرے مارتے ہیں، گندے پھس پٹاخے جو ہے سو بدبو کے چھوڑتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو ایسیڈیٹی نہیں ہوئی، اب ان کو گیسز کے پھگے نہیں پھٹ رہے، یہ کیا ہے معلوم؟ پھٹی تو بٹی گتے۔ جب ان کی جنپت کو صحیح طریقے سے لگا جاتا ہے نا، یہ لوگ بائک فٹ پہ آتے ہیں، انہوں جو ہے سو غٹریں ڈھونڈتے ہیں، لیکن ان کو لگنے والا چاہیے رہتا اور کچھ بھی نہیں۔ اب کس طریقے سے کوئی اعتراض نہیں کیا، حالانکہ اب گرفتار ہو کے بھی 3 گھنٹے ہو گیا اس کو، کوئی اعتراض نہیں کرا۔ اور آپ لوگ یہ دیکھیے، گودی میڈیا بھی منہ نہیں کھول رہی۔ خیر گودی میڈیا تو اس کو اہمیت دیتی نہیں شروع سے ہی، لیکن یہ بڑی خبر تھی، کیونکہ اس میں عالمی عدالت، انٹرنیشنل کورٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ بیچ میں آ کر ہمارے کورٹ کی توہین بھی کری۔ ایک معنی میں توہین ہے وہ، کیونکہ اگرچہ انہوں ایمانداری سے کام کرتے تو یہ عالمی عدالت کا کام نہیں تھا جو بیچ میں آ کے ان کو بتاتی کہ تم کر رہے ہیں کیا، تمہارا کام کیا ہے اور تم کر رہے ہیں کیا، تمہاری ڈیوٹی اور تمہاری ذمہ داری ہوتی کیا ہے، یہ عالمی عدالت ان سے کبھی نہیں پوچھتی۔ لیکن اب یہ چیز سے ان تمام ناپکاروں کو، یہ آتنکیوں کو یہ تو پتا چل گیا کہ ان کی اوقات کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا خط کیا ہے، یعنی ان کو جب چاہے روندا جا سکتا، چاہے انہوں کون سے بھی پد پہ ہو، ان کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چیز ان کو پتا چل گئی، ان کی اوقات کا ان کو علم ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ابھی جیسے ہی اس کو کچھ 3:15 بجے رات میں اس کو گرفتار کیا گیا، یعنی فجر سے پہلے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ آج دیکھنا میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، تاریخ تو 20 تاریخ ہو چکی ہے، 20 تاریخ لگ چکی ہے، ابھی اس کو
کوٹ کب پیش کیا جاتا ہے، جبکہ جہاں تک ہمارا ماننا اور سمجھنا ہے یہ صبح میں ہی 10:30 11 بجے کوٹ کو روانہ ہو جائے گا اور کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کیونکہ کھلے طور پر سپریم کورٹ بھی کہہ دیا ہے کہ اگرچہ کوئی بھی مداخلت کرنے کی کوشش کریں گے ان کے اوپر بھی قانونی کارروائی کرو. یعنی اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں. اور اب کسی کی حیثیت نہیں ہے، کسی کی اوقات نہیں ہے کہ کوئی اس کے اوپر کوئی اپنی رائے بھی دے یا مشورہ دے، وہ کام آنے والا نہیں ہے. اب ان کی صحیح پھٹے گی اور ان کی اوقات ان کو دکھائی جائے گی، کیونکہ بھئی ان کو خود کون استعمال کرتے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے اچھی طرح کہ انہوں کس کے اشارے پہ کام کرتے تھے. لیکن اب ان کی پھٹری تو کوئی آ رہا ہے بیچ میں ان کا دفاع کرنے کے لیے، کوئی بھی نہیں آ رہے. ہاں بیچ میں ان کو تحفظ دیا گیا، بیچ میں ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. ہاں البتہ ان کو ہوم اریسٹ بول کے ایک توہین آمیز الفاظ استعمال کیے گئے، جبکہ یہ چندی چور، یہ پاکھنڈی، یہ نسل حرام، یہ گندا جانور، یہ گندا کیڑا، یہ زہریلا کیڑا برابر باہر بھی نکلتا رہا اور ویڈیوز بھی بناتا رہا، لوگوں کو غلط میسیجیں دیتے رہا، اپنا زہر بانٹتا رہا، زہر پھیلاتے رہا، یہ ساری چیزیں کر رہا تھا. لیکن اس کو کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں تھا، اور اس کو یہ تک نہیں بول رہے تھے کہ کیوں بول رہا کیا ہے. اور اس نے کوئی چھوٹی موٹی توہین نہیں کرا، وہی ہمارے قرآن پاک کی گستاخی کرا، ہمارے نبی پاک کی شان میں گستاخی کرا، ہماری امت کی ماں کی شان میں گستاخی کرا. تو ایسے ملعون کو کیا کیا جائے آپ لوگ خود فیصلہ کرو، کیونکہ ہم وہ دیش کے واسی ہیں جس دیش میں گنگا بہتی ہے، اور ہماری گنگا جمنا تہذیب کی مثال ساری دنیا دیتی ہے. ایسے چند ناپیکار، ایسے چند گندی ذہنیت رکھنے والے، ایسے گندے جانوروں کی وجہ سے دلوں میں جو اختلاف برپا ہو رہا ہے، جو بڑھ رہا ہے، اختلافات جو ہو رہے ہیں، ان پاکھنڈیوں کی وجہ سے. ان پاکھنڈیوں کو کفر کردار تک، اس کے انجام تک پہنچایا گیا تو ہر دیش واسی کو خوشی محسوس ہوگی. جو سیکولر سوچ رکھتے ہیں ان تمام برادرز کو بھی خوشی محسوس ہوگی، کیونکہ بھئی ہمارے دیش میں ہم کو چاہیے، دیش واسیوں کو وکاس، ہمارے دیش واسیوں کو، ہمارے بچوں کو پڑھائی، تعلیم، روزگار. ابھی دیکھیے مہنگائی آگ بگولا ہو رہی ہے، آگ بجوڑ رہی ہے. مہنگائی کہاں تک جا چکی ہے، بے روزگاری اتنی بڑھ چکی ہے. تو ہمارے دیش کے حالات کیا ہے اچھی طرح آپ لوگوں کو پتا ہے. اب ہم کو فیصلہ کرنا ہے اور ہم کو سوچنا ہے ہمارے دیش کے بارے میں کس طریقے سے آگے لے جائے. اس لیے ہم میں امن شانتی سے رہنا ہم کو بہت ضروری ہے، اور ان پاکھنڈیوں کا، ان پاپیوں کا، یہ سماجی دشمنوں کا بائیکاٹ بہت ضروری ہے. ان کا جب تک سماج سے بائیکاٹ نہیں ہوگا ہمارا دیش واسی صحیح راستے پہ نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم میں اختلافات، ہمارے میں رنجشیں یہ بڑھاتے رہیں گے، گندگی پھیلاتے رہیں گے، جو ان کا کام ہو گیا. بہرحال کے منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.